बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज कप्तान इमरान खान साहब के केस मुख्तलिफ जो लगे हुए हैं उनकी आज समाअत है। एक तो 9 मई के हवाले से 3 केसेस जो लाहौर में लगे हुए थे उनके हवाले से एडजर्नमेंट हो गई है और अदालत ने हुक्म दिया कि खान साहब को वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी हाज़िरी लगाई जाए और उनका जो है नेक्स्ट डेट के ऊपर आर्गूमेंट्स किए जाएँ। साइफर केस और अलकादर ट्रस्ट केस। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर ज़मानत की दरख्वास्त आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स थी और उसी के साथ साथ जो साइफर केस है उसमें कल एडवोकेट जनरल साहब ने अदालत के अंदर हाज़िरी नहीं दी, ना उनके ऑफिस की तरफ से कोई नुमाइंदगी की गई। तो अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि वो क्यों नहीं आए। तो आज उम्मीद है कि वो आएंगे। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इस सारे सिनेरियो के पीछे कौन है। ये कहते हैं कि हमने मुकदमात नहीं बनाए। राना सनाउल्लाह उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर था जब इमरान खान साहब के ऊपर साइफर जो है मुकदमा बनाया गया और इंटीरियर सेक्रेटरी जो है उसके अंदर मुद्दई है। इसी तरह खान साहब के ऊपर 302 का केस क्वेटा के अंदर बनाया गया और उसमें भी इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अता तारड़ की तरफ से और दीगर रहनुमाओं की तरफ से कि मुकदमा उनके ऊपर दर्ज होने जा रहा है, यानी कि खान साहब के ऊपर, और मुकदमा दर्ज किया गया। वारंट निकाले गए, कभी क्वेटा से निकलते थे, कभी इस्लामाबाद से निकलते थे। जमान पार्क ऑपरेशन होता था, 26 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। और ये आपके सामने सारी सूरत हाल इसलिए रख रहा हूँ कि जो टीवी चैनल्स के ऊपर बैठ के ये झूठ बोलते हैं कि केसेस उन्होंने नहीं बनाए, इन्होंने ही केसेस बनाए हैं और इनकी ही कस्टडी के अंदर खान साहब आज जेल में हैं। और इनकी जो है वो खदशात का जो हम इज़हार करते हैं इमरान खान साहब की जान के हवाले से इसी वजह से करते हैं कि राना सनाउल्लाह ने इससे पहले इमरान खान साहब ने उसके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए राना सनाउल्लाह के ऊपर एप्लीकेशन दी थी जब वज़ीराबाद हमला हुआ था, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई आज तक। और वो बार बार टीवी चैनल्स के ऊपर बार बार मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर वो धमकियाँ देता है कि इस फितने को ख़त्म किया जाए। कोई कहता है जी वो मरीम औरंगज़ेब कहती है जी सर कलम किया जाए। शर्म नहीं आती उसको ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल करती और उनके लीडरान उनको कुछ भी नहीं कह रहे। कल 22 AB फाइल जो है वो कर दी गई है जिसमें मुकदमा दर्ज करने के लिए राना सनाउल्लाह के ऊपर एप्लीकेशन इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैंने अपनी तरफ से दे दी है कि इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और इसे गिरफ्तार किया जाए। नहीं भाई ये बताइएगा, ये जो खत लिखा गया है 6 जजेस की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसके बारे में थोड़ा जी उसके हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि ये सबसे पहले तो मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला हक है और आज जो खान साहब या ये पूरी कौम कह रही थी वो सारी चीज़ें इस ख़त के ज़रिए जो है इंडोर्स हो गई हैं, तस्दीक हो गई है, मोहर लग गई है कि किस तरह एजेंसियाँ किस तरह प्रेशराइज़ करती थी जजेस को, किस तरह लोगों को अगवा किया जाता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती थी। थोड़ा सा मैं मज़ीद बैकग्राउंड खान साहब के साथ क्या हुआ वो आज आपके सामने रखूँगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो है वो सो कॉल्ड वज़ीर आज़म जो फॉर्म 47 के मुताबिक बना है, फॉर्म 45 में वो हारा हुआ है, उसको जो है वो आज उसके साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मीटिंग है और उसमें आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल वो अभी मीटिंग कर रहे हैं। देखें ये एक बहुत ही बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि वो बंदा जो अवाम ने जिसको रिजेक्ट कर दिया है, जो अवाम की ताकत से आई नहीं है, उसको जिस तरह से डील करके बनाया गया है, उसके साथ चीफ जस्टिस की मीटिंग करना ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। हम कमेटी का इजलास जो है हमने तलब कर लिया है। 4 बजे हमारा कोर कमेटी का इजलास जो है वो तलब हो चुका है। हम इसके ऊपर लाएअमल बना रहे हैं। ये ख़त का मामला कोर कमेटी में आज रखा जाएगा। ख़त के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाएअमल जो है मज़ीद
مؤثر طریقے سے آج آپ کو سامنے آ جائے گا۔ پریس کانفرنس یا موقف پاکستان تحریک انصاف کا اعلامیے کے ذریعے یا پریس کانفرنس کے ذریعے آپ نے دیکھ لیا کہ ہم 6 ججز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم عدلیہ کی آزادی کے اوپر بلیو کرنے والے ہیں، ہم اپنے اداروں کو آزاد کروانے کے حوالے سے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہاں پر جو یرغمال بنایا گیا اس کو خاتمے کے لیے اب پورے پاکستان کو نکلنا ہوگا۔ آج اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، آج کور کمیٹی میں اس حوالے سے ساری چیزیں رکھی جائیں گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ کور کمیٹی میں مختلف لوگوں نے اپنی اپنی گزارشات رکھی، اور میں نے بھی کور کمیٹی کے سامنے یہ گزارش رکھی کہ لائرز موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کی جائے۔ حامد خان صاحب جو ہیں وہ سربراہ ہیں ایک گروپ کے، 2 گروپ ہیں اس وقت پاکستان میں، ایک ہے پروفیشنل گروپ اور ایک ہے انڈیپینڈنٹ گروپ۔ پروفیشنل گروپ کے جو سربراہ ہیں وہ اس وقت حامد خان ہے، کیونکہ بار کونسلز کا یہاں پر ساتھ دینا، بار کونسلز کی طرف سے موومنٹ سٹارٹ کرنا، ان کی طرف سے تائید آنا، ان کی طرف سے قراردادیں آنا، بار کونسلز کو انگیج کرنا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اگر آئی ایل ایف، لوگ کہہ رہے تھے کہ آئی ایل ایف والے کریں، بالکل آئی ایل ایف کی 100 200 300 400 500 تعداد ہے، لیکن یہ جو موومنٹ ہے یہ 200-300 لوگوں سے سٹارٹ اگر وہ مختلف شہروں کے اندر کر بھی لیں تو جب تک بار ایسوسیشن ساتھ نہیں دیں گی، سپریم کورٹ بار کونسل اور اس کے ساتھ سپریم کورٹ بار ہو یا پاکستان بار کونسل ہو، پنجاب بار کونسل ہو، کے پی بار کونسل ہو، کوئٹہ بار کونسل ہو، تمام بار صدور سیکٹریز جب وہ ساتھ نہیں دیں گے، جب وہ سٹارٹ نہیں کریں گے تو پھر موومنٹ جو ہے اس طرح سے آگے چل نہیں سکتی، بن نہیں سکتی۔ تو میں نے حامد خان صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کور کمیٹی میں بھی اور ان سے بھی میں نے اگلے دن ریکویسٹ کی تھی، اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ عید کے بعد ہم کسی ایجنڈے کے اوپر جو کہ آج ایک عدلیہ کی آزادی کی صورت میں ہمارے سامنے ایک چیز آئی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج اس میں مزید مؤثر فیصلے ہوں گے، جس میں وکلاء تحریک کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جو پولیٹیکل موومنٹ ہے، اس کے حوالے سے بھی آج مشاورت ہوگی۔ جلسوں کا، جلوسوں کا، ریلیوں کا کس طرح سے انعقاد کیا جائے، کس طرح سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وکلاء کی تعداد کس طرح سے آ کر پروٹیسٹ ڈیلی بیسس کے اوپر کیا جاتا ہے، کون سا ٹائم رکھا جاتا ہے، کس طرح سے لائے عمل بنتا ہے۔ آج یہ مختلف چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں اور مزید یہ ہم جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور قوم کو یہی کہتے ہیں کہ اب یہ وقت آ گیا ہے، اب یہ ٹائم آ گیا ہے، اب جو آپ کو ایک چانس ملا ہے اس ملک کے اندر اداروں کو آزاد کرانے کا، وہ قوم کو یکجا ہو کے اپنے اداروں کے ساتھ، عدلیہ کے ساتھ، اس عدلیہ کی حفاظت کے لیے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اور روڈز کے اوپر نکلنا ہوگا۔ آخر میں میں آپ کے سامنے عمران خان صاحب کے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو مختلف عدالتوں کی طرف سے جو کارروائیاں کی گئی ہیں ان کا تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، میں تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے وہ رکھنی ہیں، میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں جو میں گزارشات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے میں بتاؤں کہ بار بار توشہ خانہ کیس کے اندر وارنٹ گرفتاری نکالے گئے، زمان پارک آپریشن کیا گیا۔ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے بار بار یہ التجا کی کہ جج ہمایوں دلاور صاحب سے ان کے کیسز جو ہیں ٹرانسفر کیے جائیں، لیکن وہ کیسز جو ہیں وہ ٹرانسفر نہیں کیے گئے، بلکہ بار بار جو وہ نیچے فیصلہ دیتے تھے اس کے خلاف کوئی بھی آرڈر پاس کرتے تھے، ہم ہائی کورٹ میں آتے تھے، دوبارہ عدالت نیچے ٹرائل کورٹ میں اسی جو ہے وہ کیس کو بھجوا دیتی تھی، جہاں پر میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کس طرح ڈسٹرکٹ کورٹس یا ہائی کورٹ عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر ساری چیزیں کرتے رہیں۔ طاہر سپرا صاحب کے پاس 6 کیسز سے ہم نے عدالت سے رجوع کیا کہ ان کے کیسز ٹرانسفر کیے جائیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ ٹرانسفر نہیں کیے گئے۔ ہم طاہر سپرا صاحب جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ان کے پاس خود پیش ہوئے، ان کو بھی کہا کہ ہم یہ کیس آپ سے سنوانا نہیں چاہتے کیونکہ آپ نے ضمانتیں جس بنیاد کے اوپر خارج کی ہیں تو لہٰذا آپ مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے پاس کیسز رکھے۔ اس کے علاوہ
130 سے اوپر عمران خان کے مختلف درخواستیں جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یعنی کہ خاص طور پر چیف جسٹس نے اپنے پاس رکھی ہیں. 130 سے زیادہ درخواستیں اپنے پاس رکھی ہیں. دوسرے عدالتوں کو ٹرانسفر نہیں کی گئی کیونکہ دوسری عدالتیں جو ہیں میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنا چاہتی تھیں، جس کے اوپر انہیں دھمکایا جاتا تھا، جس کے اوپر ان تمام ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ معاملہ بھجوایا کہ ہمیں ایجنسیاں اس طرح سے ہراساں کر رہی ہیں، ایجنسیاں ہمارے بہنوئی بردر ان لا کو اٹھا رہی ہیں، ایجنسیاں جو ہیں ایک جج کے گھر میں کیمرے لگا رہی ہیں. لیکن چیف جسٹس صاحب نے تمام کیسز اپنے پاس رکھے. اس کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ 26 گھنٹے آپریشن جاری رہا. عامر فاروق صاحب نے بھی ان وارنٹس کو کینسل نہیں کیا. 26 گھنٹے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم ہوتا رہا، ظلم و جبر ہوتا رہا، خواتین کے اوپر شیلنگ کی گئی، ڈنڈے برسائے گئے. اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر جو عدالت تھی جس نے وارنٹ نکالے تھے اس نے بھی واپس نہیں لیے. خان صاحب شورٹی دیتے رہے کہ میں آنے کے لیے تیار ہوں. ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ نواز شریف کے باہر بیٹھے ہوئے اسے ضمانت بھی مل جاتی ہے، اس کے گھر کوئی آپریشن نہیں ہوتا. چاہے یوسف رضا گیلانی کا بیٹا ہو، وہی عدالت ہے، وہی وہاں پر کیس ریگنگ کے حوالے سے تھا کہ جو وہ پکڑا گیا تھا پیسے دیتے ہوئے، اس کے اوپر کوئی آپریشن نہیں کیا گیا. ٹارگٹ صرف عمران خان تھے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہم بار بار درخواستیں جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھتے گئے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں آرڈر کیا. خان صاحب اپنی سیکیورٹی کے اندر مختلف عدالتوں میں پیش ہوتے رہے اور آج تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں ہوا. 9 مئی کو عمران خان صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس کمرے کے اندر جائیں جہاں سے ان کو اغوا کیا گیا. یہ پری پلان تھا. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں خان صاحب کے ساتھ تھا. وکلا کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، وکلا کے اوپر جو ہے زہر پھینکا گیا، آنکھوں کے اندر اس طرح کا میٹیریل پھینکا گیا کہ وہ نظر نہ آئے، اور خان صاحب کو وہاں سے اغوا کیا گیا. میں عدالت کے اندر جا کر پیش ہوا اور وکیل پیش ہوئے. ہم نے یہ استدعا کی کہ خان صاحب کی حاضری کورٹ کے اندر لگائی جا سکتی ہے. گیٹ پر خان صاحب ویل چیئر کے اوپر تھے. خان صاحب کو مجبور کیا گیا کہ وہ ادھر جائیں. یہاں پر بایو میٹرک کے لیے عملہ ہائی کورٹ کا پہنچ جاتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر، لیکن خان صاحب کو مجبور کیا گیا اور کمرے کے اندر سے اغوا کیا گیا. یہ سوچی سمجھی سازش تھی. سارا دن ہم عدالت کے اندر کھڑے رہے. رات کو 10 بجے چیف صاحب کہتے ہیں کہ یہ قانونی آرڈر ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہم نے درخواست دی تھی کہ خان صاحب کی درخواست جو ہے وہ واپس لینے کی اجازت دی جائے، وہ درخواست واپس ہو جاتی تو کبھی بھی یہ نہ ہوتا جو خان صاحب کو توشہ خانہ کیس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے. واٹس ایپ کے اوپر آرڈر کے ذریعے عمران خان صاحب کو توشہ خانہ کیس میں لاہور میں ان کے گھر میں گھس کے بیڈ روم کے دروازے توڑ کر ان کی بیوی کے ساتھ بدتمیزی کر کے خان صاحب کو وہاں سے اغوا کیا گیا. اس کے ہم بار بار کہتے رہے کہ یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے، اوپن ہو دنیا دیکھے. یہ اس لیے چلایا گیا تھا کہ چھپا کر خان صاحب کو سزائیں دی جائیں، اور چیف صاحب تمام عدالتیں اس کے اوپر خاموش رہیں. کیوں خاموش رہیں؟ کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اندر عدالتیں جا کر لگیں، چھپا کے سزائیں سنائی جائیں اور خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ صحافیوں کے اوپر، آپ لوگوں کے اوپر پابندی لگائی گئی کہ آپ جا کر اوریجنل حقائق رپورٹ نہ کریں. آج کوئی صحافی ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے، پھر بھی کیس چل رہا ہے. آج اس کی کوئی ڈی کلاسیفائڈ کاپی موجود نہیں ہے، پھر بھی کیس چل رہا ہے. اس کے علاوہ میں بتانا چاہوں گا کہ خان صاحب کو گرفتار کر کے اٹک جیل لے گئے. کس قانون کے تحت لے گئے؟ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کے باوجود 2 مہینے تک درخواست لٹکائی جاتی رہی. خان صاحب کی جان کے حوالے سے ہمیں خدشات تھے، ہم نے درخواست دی، لیکن اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے یہ گنوا رہا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ یا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ کیا کیا ظلم و جبر کیا گیا عدالتوں کی طرف سے، جس کی کڑیاں اس 6 ججز کے لیٹر کے ساتھ کس طرح ملتی ہیں اور کس طرح مور ثبت کرتی ہیں، وہ آپ کے سامنے میں ساری چیزیں رکھ رہا ہوں. اس کے علاوہ لوگوں کو اغوا کیا گیا. عدالتوں نے یہ ریمارکس دیے کہ اگر پریس کانفرنس کرو گے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، اگر پریس کانفرنس نہیں کرو گے تو آپ کو اندر رکھا جائے گا. لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے گئے،
लोगों के घरों में उनकी बीवियों के बेडरूम तक घुस के उनको गिरफ्तार किया गया, क्यों नहीं उसके ऊपर एक्शन हुआ? क्योंकि ऊपर से एजेंसियां प्रेशराइज करती थी, वो कहती थी कि किसी सूरत आपने इनके केसेस नहीं सुने, अगवा होने का उनको पता था जजेस को, लेकिन वो बोल नहीं रहे थे। क्यों नहीं बोल रहे थे? क्योंकि वो ओपनली बाहर आकर नहीं कर रहे थे कि एक जज के साथ कुछ जाती होती है तो उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता। आपके सामने है कि लास्ट टाइम ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह से निकाला गया, उन्होंने इंटरनल तौर पर चीफ जस्टिस साहब को आगाह किया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने उसके ऊपर खामोशी जाहिर की। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को आगाह किया किस तरह से इदारे हमें मजबूर कर रहे हैं, हमारे साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन वो खामोश रहे। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये टिकटों के हवाले से खान साहब से मुशावरत के हवाले से उस वक्त जो है खान साहब ने कहा कि मुझे लीगल टीम जो है, जो हमारे पॉलिटिकल रहनुमा हैं वो मिलने आए, लेकिन इजाज़त नहीं दी गई, सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक नहीं दी गई। अब सेनेट के हवाले से उन्होंने मुशावरत करनी थी, नहीं दी गई। खान साहब को बंद करके बंद कमरे के अंदर गैर कानूनी तौर पर ट्रायल चलाए गए। हम फिलफौर मुतालबा करते हैं कि तमाम केसेस झूठे हैं, तमाम केसेस 9 मई का वाक़या सारा जो है वो झूठा है, प्री प्लान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को टारगेट करना था, जो कि सारा एजेंडा ये खत के ज़रिए एक्सपोज हो चुका है। हम कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।